الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو دوستو بزرگو، دین کی محنت نبیوں کا کام ہے. اس محنت کو انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا ہے. اس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. اس لیے جو محنت نبیوں سے نبیوں کی طرف منتقل ہوتی تھی، وہ محنت نبیوں سے امت کی طرف منتقل ہوئی ہے. محترم بزرگوں، یہ کام امت کا کام ہے. یہ کام صرف مردوں کا کام نہیں ہے. امت میں 3 طبقے ہوتے ہیں. امت میں مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں. اس لیے محترم بزرگوں، اپنے گھر کے، اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے 3 طبقوں کو لگانا ضروری ہے. گھر کے مرد بھی دین کی محنت میں لگیں، گھر کی عورتیں بھی دین کی محنت میں لگیں، گھر کے بچے بھی دین کی محنت میں لگیں. گھر کے سب لگنے چاہیے. سب لگیں گے تو نتیجہ آئے گا. 5 انگلیوں سے کام ہوتا ہے، کنگھی کے دندانے مل کر کام کرتے ہیں. اس لیے سب کا لگنا ضروری ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تم اپنے گھر میں جس پر محنت نہیں کرو گے، باطل اسی کے راستے سے گھر میں آئے گا. اس لیے محترم بزرگوں، اپنے گھر میں سب کو لگائیں. جس گھر میں تینوں کی قربانی لگے گی، اس گھر میں نتیجہ آئے گا. گھر میں مردوں کی بھی قربانیاں لگنی چاہیے، گھر میں عورتوں کی بھی قربانیاں لگنی چاہیے، گھر میں بچوں کی بھی قربانیاں لگنی چاہیے. تینوں کی قربانی سے زمزم ملا ہے. تینوں کی قربانی لگی. ابراہیم علیہ السلام کی بھی قربانی لگی، آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ کی بھی قربانی لگی، اور آپ کے بچے اسماعیل کی بھی قربانی لگی. دونوں قربانی والے ہیں. خود بھی قربانی والے ہیں، آپ کی بیوی بھی قربانی والی ہے. دوستو بزرگوں، جن بندوں سے اللہ رب العزت دین کی محنت کا کام لینا چاہتے ہیں، ان کو یقین والی بیویاں دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ کی گھر والی نے کہ یہاں جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو ماں بیٹے کو؟ اللہ نے منع فرمایا، چھوڑ کر کے آ جاؤ جنگل میں، اور بولنا بھی مت. تو آپ کی گھر والی نے پوچھا یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ نے بولنے کے لیے منع کر دیا. پھر پوچھا یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو کوئی جواب نہیں دے رہے. پھر آپ کی گھر والی نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو گردن ہلائی کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو آپ کی گھر والی نے یقین والی بات کہی کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی حکم برباد ہونے کے لیے نہیں. اللہ کا ہر حکم آبادی کے لیے ہے. اللہ کا ہر حکم بربادی سے بچنے کے لیے.
تو یقین والی بات کی حضرت ہاجرہ نے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ تو محترم بزرگوں، بڑی قربانی لگی میاں بیوی کی اور بڑی قربانی لگی بچے کی، تو اللہ رب العزت نے دیکھو جن گھرانوں کی بڑی قربانیاں لگتی ہیں ان گھرانوں میں بڑا نتیجہ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی بڑی قربانی لگی تو بڑا نتیجہ آیا، زیادہ تر نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوتے ہیں۔ چاروں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے چلے گئے اور چیر پھاڑ کھانے والے جانور آ گئے۔ حضرت ہاجرہ گھبرائی تو جنگل کے جانوروں نے کہا، ہاجرہ ہم تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہیں، ہم تو تمہاری حفاظت کے لیے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی، کبھی صفا پہ آ رہی ہیں، کبھی مروہ پہ آ رہی ہیں، کبھی بیٹے کے پاس میں جا رہی ہیں، کبھی کسی چیز کی تلاش میں جا رہی ہیں۔ یہ صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنا ایک عورت کی قربانی اور ایک عورت کی ادا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد سارے نبیوں سے اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اس طرح سے دوڑ لگاؤ جیسے ہماری بندی نے دوڑ لگائی۔ سارے صحابہ سے اللہ نے فرمایا تم بھی دوڑو جس طرح سے ہماری بندی دوڑی، اور قیامت تک کے حج کرنے والوں سے، عمرہ کرنے والوں سے فرمایا کہ تم بھی اس طرح سے دوڑ لگاؤ جیسے ہماری بندی نے دوڑ لگائی۔ آپ حضرات بیت اللہ گئے ہوں گے، صفا مروہ کے درمیان میں ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں سے یہاں تک سب کو دوڑنا ہے، اور مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، کیونکہ عورتوں کی طرف سے حضرت ہاجرہ دوڑ کر کے چلی گئی ہے۔ محترم بزرگوں، قربانی والوں کی اداؤں کو اللہ نے باقی رکھ دیا کیونکہ قربانی لگی اس گھرانے کی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، گھر میں سب لگنے چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سفر ہجرت میں جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اور اپنی بیوی کو کام پر لگا رہے ہیں۔ اپنی بیوی سے فرما رہے ہیں تو کھانا تیار کر اور 2 کا ٹفن بھیجنا غار ثور پر، جمعرات کے اجتماع میں جاؤ، 2 کا ٹفن لے جاؤ، صرف اکیلے کا نہیں، 2 کا لے جاؤ، 3 کا لے جاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر والی سے فرما رہے ہیں صرف 1 کا ٹفن نہیں بھیجنا، 2 کا بھیجنا۔ بیوی کو کام پر لگا رہے ہیں اور اپنی بیٹی حضرت اسما کو کام پر لگا رہے ہیں کہ بیٹی اسما جب رات کا اندھیرا ہو جائے تو کھانا لے کر غار ثور پر آنا۔ اپنی بیٹی کو کام پر لگا رہے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ سے فرما رہے ہیں، بیٹے عبداللہ تو دن بھر مکہ والوں کے درمیان میں کھڑے ہوتے رہنا، اور مکہ والے ہمارے بارے میں کیا بات کرتے ہیں دن بھر ان کی باتیں سن کر رات کو غار ثور میں آ کر کے ہمیں بتانا۔ اور اپنے غلام کو کام پر لگا رہے ہیں، اپنے غلام سے فرما رہے ہیں کہ جب تم بکریاں چرا کر کے واپس آؤ تو سارے چرواہوں سے پیچھے رہ جانا، اور جب رات کا اندھیرا ہو جائے بکریوں کا دودھ نکال کر غار ثور پر آنا۔ غلام کو کام پر لگا رہے ہیں، بیوی کو کام پر لگا رہے ہیں
بیٹی اسما کو کام پر لگا رہے ہیں، پورا مال لے کر کے جا رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور پر ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت اسما کھانا لے کر کے آئی اور کھانا پہنچا کر کے واپس گئی، راستے میں ابو جہل ملعون ملا، اور ابو جہل نے یوں کہا، اسما تیرے باپ کا پتہ بتا۔ حضرت اسما نے ابو جہل ملعون سے فرمایا، اللہ کی اس پر لعنت ہو، یوں فرمایا میں اپنے ابا کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ ابو جہل ملعون نے ایک تھپڑ مارا حضرت اسما کی، چٹان پر جا کر کے گری، چہرے پر نشان ہو گیا۔ دوسرے دن حضرت اسما غار ثور پر گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹی اسما یہ نشان کل تو نہیں تھا، یہ نشان کیسے ہوا؟ یوں کہا، ابا ابو جہل ملعون نے تھپڑ مارا ہے۔ جب آدمی قربانیوں کے ساتھ میں وقت لگاتا ہے تو بیوی اور بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے، بیوی کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، بچوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں کے ساتھ میں نکل رہے ہیں، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہے اور آپ بدر میں جماعت لے کر کے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا، آپ بدر سے واپس آئے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو آپ کی بیٹی رقیہ کو دفن کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی، مشرکین نے بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور علل اعلان مکہ سے چلی جائے۔ دشمنوں نے وار کیا، پیٹ پر، پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، اسی زخم میں ایک زمانے تک تڑپتی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی بیٹی حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ یہ دعوت کے تقاضے ہیں، تقاضوں پر چلنے کی وجہ سے بیوی اور بچوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ آپ غمگین تھے اور فرما رہے تھے، زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری زندگی میں ستائی گئی۔ محترم بزرگوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ سب کو لگا رہے ہیں، بیوی کو لگا رہے ہیں، بیٹے کو لگا رہے ہیں، بیٹی کو لگا رہے ہیں، خود پورا مال لے کر سفر ہجرت میں جا رہے ہیں۔ بڑی قربانی لگی تو اللہ پاک قرآن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غار یار فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں، ثانیہ اثنین اذ ھما فی الغار، کہ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر یار غار ہے۔ محترم بزرگوں، اتنی بڑی قربانی لگی کہ آج بھی 1400 سال بعد اللہ رب العزت نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نسل سے دوبارہ نبیوں والا کام شروع فرمایا۔ موجودہ حضرت جی کون ہے؟ موجودہ حضرت جی کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نسل سے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کی حفاظت فرماوے اور اللہ تعالیٰ اس خاندان کی برکت سے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاوے۔ دعائیں کیا کریں، بڑی نعمت اللہ نے اس امت کو دی ہے، یہ خاندان بڑی نعمت ہے، اس خاندان کی قدر کرنا ہے، اس خاندان کا ادب کرنا ہے، اس خاندان کے اشاروں پر سب کچھ لگانا ہے۔ محترم بزرگوں، انہی کے خاندان سے اللہ پاک نے کام شروع فرمایا۔ قربانی والوں کی نسلیں ہیں،
قربانی والوں کی نسلوں کی اولادیں کیسی ہیں، ان کے گھرانے کی عورتیں کیسی ہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں روزانہ 30 سپارے 40 سپارے پڑھا کرتی تھی، روزانہ 40 سپارے پڑھا کرتی تھی۔ اللہ نے اس ماں کو کیسا بیٹا دیا، اللہ نے اس ماں کو ایسا بیٹا دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک بوڑھی اماں تھی جو یوں کہا کرتی تھی، بیٹے الیاس جب تو گھر میں آتا میں پہچان لیتی ہوں۔ اس سے اماں کیسے پہچانتی ہے؟ تو فرماتی بیٹا تیرے اندر میں صحابہ کی خوشبو آتی ہے، اور یوں فرماتی بیٹا تیرے ساتھ میں مجھے صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اس خاندان کی عورتوں کی قربانیاں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ساتھیوں سے فرمایا کہ بھائی میں اپنا سب کچھ لگا چکا ہوں، اب میرے پاس میں کچھ نہیں، لیکن میں گھر میں جاتا ہوں اور تم گھر کا دروازہ بجانا، اور گھر کا دروازہ بجا کر کے یہ کہنا کہ حضرت مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ ساتھیوں نے دروازہ بجایا اور حضرت نے دروازہ کھولا تو حضرت سے ساتھیوں نے کہا حضرت مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ ماں الیاس صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں تو اپنا سب کچھ لگا چکا ہوں، اب میرے پاس میں کچھ نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی نے اپنا سارا زیور نکال کر مولانا الیاس صاحب کو دیا اور یوں کہا کہ تم نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا، اب ہمارا بھی لگا دو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کا سارا زیور لے کر فرمایا یوسف کی ماں آج کے بعد یہ زیور تیرا ہو گیا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نظام الدین میں اتنے دسترخوان لگتے ہیں، آتا کہاں سے؟ فرمایا مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تو بھی اپنا سب کچھ لگا دے، تجھے بھی پتہ چل جائے گا آتا کہاں سے۔ محترم بزرگوں، جب سب کچھ لگ جاتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے دروازے کھلتے ہیں۔ جب درخت کے سارے پتے گر جاتے ہیں پھر نئے آتے ہیں۔ جب گھر کا سارا لگ گیا تو دودھ اور شہد والی بکری گھر میں آئی کہ یہ دودھ اور شہد والی بکری کہاں سے آئی کہ گھر میں جو تھا وہ سب لگا دیا۔ تو محترم بزرگوں، جب سب کچھ لگ جاتا ہے اللہ کے خزانوں سے دروازے کھلتے ہیں۔ اس محنت میں اپنے گھر کا زیور لگانا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کا سارا زیور دعوت کی محنت میں لگایا۔ جب گھر میں تعلیم ہوگی، جب گھر کی عورتیں ہفتے واری تعلیم میں جائیں گی، جب گھروں کے اندر جماعتوں کا قیام ہوگا، عورتوں کی جماعتیں گھروں میں قیام کریں گی، اور جب گھر کی عورتیں 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے چلے کے لیے دنیا کے ملکوں میں اللہ کے راستے میں جائیں گی تو سب کچھ لگانے کا مزاج بنے گا۔ محترم بزرگوں، گھر کی عورتیں جب اعمال والی بنیں گی، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، مددیں آئیں گی، چین سکون اطمینان کی زندگی ملے گی۔ اللہ پاک گھروں سے بیماریوں کو نکالیں گے، مصیبتوں کو نکالیں گے، سرکش شیاطین کو اللہ پاک نکالیں گے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنائیں گے اور موت کے وقت اللہ پاک خوش ہونے والا نتیجہ دکھائیں گے۔ محترم بزرگوں، دین آئے گا، رحمتیں لائے گا، برکتیں لائے گا، مددیں لائے گا۔ پرانے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جیسے ان کی مسجد ہے۔ جس طرح سے مسجد کے اندر ماحول ہوتا ہے، مسجد میں جانے والا
वुज़ू करता है, नमाज पढ़ता है, नवाफिल पढ़ लेता है, दुआ मांग लेता है, कुरान पढ़ लेता है, तस्बीह पढ़ लेता है। नमाज का माहौल होता है मस्जिद में, तिलावत का माहौल होता है, जिक्र का माहौल होता है, दुआओं का माहौल होता है। मोहतरम बुजुर्गों, घर की औरतें दीन की मेहनत में लगेंगी तो घरों के अंदर अमाल का माहौल बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की औरतों को अमाल के लिए फारिग करने के लिए, ओ भाई साहब, अरे अरे सुनो, अरे बैठो भाई, अरे यूं थोड़ी जाता है कोई। चलती गाड़ी में नहीं उतरना चाहिए। हाथ पे चोट आ जाए, पैर में चोट आ जाए, सर में चोट आ जाए, चलती गाड़ी में मत। गाड़ी रुकेगी फिर उतर जाना। हमारी गाड़ी कोई नॉन स्टॉप गाड़ी नहीं है, रुकेगी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो हुजूर की गाड़ी नॉन स्टॉप गाड़ी थी। तो चांद जैसे लोकल स्टेशन आए, वहां नबी की गाड़ी नहीं ठहरी, क्योंकि नॉन स्टॉप गाड़ी लोकल स्टेशन पर नहीं ठहरती। तो चांद पे चले जाना कमाल की बात नहीं है, जमीन पर रहकर चांद के 2 टुकड़े करना कमाल की बात है। हमारे नबी ने जमीन पर रहकर चांद के 2 टुकड़े किए, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। तो मोहतरम बुजुर्गों, घर की औरतें जब दीन वाली बनेंगी तो घरों के अंदर अमाल का माहौल बनेगा, तहज्जुद का माहौल बनेगा, नमाजों का माहौल बनेगा, तिलावत का माहौल बनेगा, अल्लाह के जिक्र का माहौल बनेगा, दीन के सीखने का माहौल बनेगा। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे माँ के साथ, बहन के साथ वुज़ू करेंगे, छोटे छोटे मुसल्ले बिछाएंगे और छोटे छोटे बच्चे नमाज की नियत बांधेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, आईने में बैठेंगे, मासूम हाथ अल्लाह के सामने उठाएंगे। मोहतरम बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की औरतों को इबादत के लिए फारिग करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आटा गूंद रहे हैं, हुजूर अपने घर में झाड़ू निकाल रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के जानवरों को चारा डाल रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरियों का दूध निकाल रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का सौदा ला करके दे रहे हैं। ये घर के काम अल्लाह के नबी इसलिए कर रहे हैं ताकि घर की औरतें नवाफिल पढ़ सकें, घर की औरतें तहज्जुद पढ़ सकें, घर की औरतें कुरान की तिलावत कर सकें, घर की औरतें अल्लाह का जिक्र कर सकें, घर की औरतें दीन सीख सकें। हमारे घर की औरतें घर में कुरान कितना सीखती हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर के अंदर कुरान पाक का सीखना सिखाना करते हैं, मसनून दुआओं का सीखना सिखाना करते हैं। घर की औरतें मुंतखब अहादीस में से हदीसें याद करती हैं, तालीमुल इस्लाम में से मसाइल सीखती हैं, बहिश्ती जेवर पढ़ती हैं। कितने घराने ऐसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम का काम कर आलम का बोझ है और कयामत तक के आने वाले इंसानों में अल्लाह का दीन आवे, इसका बोझ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने घर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत आयशा को इतना दीन सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि आधा इल्म तुम्हारे पास में है और आधा इल्म तुम्हारी माँ आयशा के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में हजरत आयशा 9 बरस रही, 9 साल की उम्र से लेकर 18 बरस की उम्र तक। 18 बरस की उम्र में हजरत आयशा बेवा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हजरत आयशा 50 बरस और जिंदा रही। सहाबा इकराम किसी मसले में अटक जाते थे, अम्मा आयशा से पूछने के लिए आते थे। मोहतरम बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी बीवियां आपके काम की जिम्मेदार बनी, आपकी बेटियां आपके काम की जिम्मेदार बनी, आपके नवासे आपके काम के जिम्मेदार बने,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد آپ کے کام کے ذمہ دار بنے. ہم بھی اپنے گھر میں سب کو لگائیں, ہے نا بھائی؟ اپنے گھر میں سب کو لگائیں, اپنی اولادوں کو لگائیں, اپنی بیٹیوں کو لگائیں, اپنے بیٹوں کو لگائیں, اپنی زندگی میں اپنے داماد کو لگائیں, اپنی زندگی میں اپنے نوازوں کو اللہ کے کام میں لگائیں, اپنے پوتوں کو لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لگا رہے ہیں. تو یہ محنت سب کو لگانے کے لیے گھر میں سب کو لگا. محترم بزرگوں, گھر کی عورتیں دعوت میں لگیں گی, سب اللہ کے کام لگیں گے. دیکھو, مرد بنتا ہے, فرد بنتا ہے, خاتون بنتی ہے, خاندان بنتا ہے. ایک عورت میں اللہ کا دین آتا ہے, خاندانوں میں اللہ کا دین آتا ہے. ایک عورت نے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے اور 3 دن لگا کر اس نے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں محنت کی. اس عورت کی فکر پر, اس عورت کی محنت پر اس کے خاندان میں 32 علماء تیار ہوئے. ایک عورت کسی بھلائی کو کرنا طے کر لیتی ہے تو عورتوں کے ارادے بہت پختہ ہوتے ہیں. عورتوں کے ارادے اتنے پختہ ہوتے ہیں. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ, فرعون نے یوں کہا, ایمان چھوڑ دیں, موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیں اور مجھے اپنا خدا مان لے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی. فرعون نے اپنی بیوی کو سولی پر چڑھایا. سب سے پہلے سولی ایجاد کرنے والا فرعون ہے. اپنی بیوی کے ہاتھ میں کیلے ٹھوکے. جو بادشاہ کی محبوب بیوی, جس کے زندگی میں تن کا بھی نہ چبھا ہو, اس کے ہاتھ میں کیلے ٹھوکے. پھر بھی جب ایمان سے نہیں ہٹی تو فرعون نے اپنی بیوی کی زندہ کی کھال اتروائی. جب زندہ کی کھال اتروائی تو 2 دعائیں مانگی حضرت آسیہ. ایک دعا تو یہ مانگی کہ اللہ, یہ تکالیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, تو مجھے جلدی موت دے. دوسری دعا مانگی کہ اللہ, جنت میں تیرے پڑوس میں مجھے جگہ عطا فرما. دونوں دعائیں قبول ہوئی. جلدی موت دے دی تکلیف سے نجات کے لیے. اور دوسری دعا قبول ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدیجہ اپنی شوکت کو میرا سلام کہنا. حضرت خدیجہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں, میری شوکت کون ہے؟ اما خدیجہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا, میری شوکت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرعون کی بیوی حضرت آسیہ. وہ دنیا میں ظالم کی بیوی ہے, لیکن دعوت کے تقاضوں میں اتنی قربانیاں لگی ہیں اس عورت کی کہ جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. محترم بزرگوں, قربانیوں سے اللہ کا بندہ, اللہ کی بندی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. قربانیاں دے کر فرعون کی بیوی اللہ کے قریب ہو گئی. عورتوں کے ارادے بہت پختہ ہوتے ہیں. ایک عورت نے طے کر لیا کہ ابو جہل کے خاندان کو تبلیغ میں لانا, اور ابو جہل کے خاندان نے طے کر لیا, ابو جہل کے بیٹے نے طے کر لیا کہ پہاڑ سے گر کر مر جاؤں گا, سمندر میں ڈوب کر مر جاؤں گا, مکہ چھوڑ دوں گا, لیکن تبلیغ میں نہیں لگوں گا. اور ابو جہل کے بیٹے کی بیوی حضرت ام حکیم نے طے کر لیا شوہر کو لانا, تو بھاگے ہوئے کو لے کر کے آ گئے. یمن کی طرف بھاگ گئے تھے اور بھاگے ہوئے کو لے کر کے آ گئے.
چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ کا ذہن بنایا کہ دیکھو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے، تم اس کے باپ ابو جہل کو برا نہ کہنا۔ آپ نے فرمایا مردوں کو برا کہنا زندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، جب دشمن کے بیٹے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے ہوتے تھے، آپ اتنا ہی زیادہ احسان ان پر کرتے تھے، آپ اتنا ہی زیادہ اکرام ان کا کرتے تھے۔ ستانے والوں پر احسان کرنا سنت ہے۔ جو تمہیں ستاوے تم ان پر کیا کرو؟ تم ان پر احسان کرو۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر احسان کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، یہ داعی کا مزاج ہوتا ہے، ستانے والوں پر احسان کرنا، یہ داعی کا مزاج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا دشمن کے بیٹے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، ابو جہل کے بیٹے کو، اور آپ نے اپنی مبارک چادر دشمن کے بیٹے کے استقبال میں بچھا دی۔ اتنا بڑا اکرام دیکھا دشمن کے بیٹے نے تو پہلی ملاقات میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کے بعد اکرمہ کی جان وہاں لگے گی جہاں حضور کی چاہت ہے، اور آج کے بعد اکرمہ کا مال وہاں لگے گا جہاں حضور کی چاہت ہے۔ محترم بزرگوں، ابو جہل کا خاندان ایمان میں آیا، تبلیغ میں آیا ایک عورت کی محنت۔ ایک موقع آیا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اپنے خاندان کے 400 گھرانوں کو لے کر اللہ کے راستے میں، یہ ایک عورت کی محنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہن کی دعوت پر ایمان میں داخل ہو، حضرت عثمان اپنی خالہ کی محنت پر تبلیغ میں لگے۔ اس لیے محترم بزرگوں، ہمارے گھر کی عورتیں بھی دعوت دینے والی بنے صحابہ کی عورتوں کی طرح سے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ اپنے چاروں بیٹوں کی تشکیل کر رہی ہے، چاروں بیٹوں کو ایک ساتھ اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہے۔ عمر بن جمع رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنے شوہر کی تشکیل کر رہی ہے۔ حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ 7 بہنوں کے اکیلے بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، اپنے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی محنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ گھر کی تعلیم کا سب سے پہلا کام اپنے گھر میں قرآن کریم کے حلقے لگانا۔ اسلام کی تاریخ میں پہلا قرآن کا حلقہ اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرال میں قرآن کا حلقہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی حضرت عائشہ، آپ کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا ہے، اور آپ کے سسر حضرت ابو بکر صدیق، آپ اپنے سسرال میں قرآن کا حلقہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ کو قرآن پڑھنے جبکہ حضرت عائشہ جو عورت عذر کے دنوں میں وہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، لیکن قرآن سن سکتی، تعلیم قرآن کے حلقے میں قرآن سن سکتی ہے اور ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ سکتی ہے، تسبیح پڑھ سکتی ہے، تعلیم کرا سکتی ہے۔ عذر کے دنوں میں
جو عورتیں اعمال سے خالی ہوں گی ان پر شیطان کا حملہ ہو جائے گا. اس لیے عذر کے دنوں میں، ناپاکی کے دنوں میں عورتوں کو اعمال سے خالی نہیں رہنا چاہیے. عورتوں کو قرآن کے حلقوں میں بیٹھنا چاہیے، تعلیم میں بیٹھنا چاہیے، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر سب کا قرآن سنیں. جب خود کے پڑھنے کا نمبر آئے اتحیات پڑھ کے سنا دے رہے، دعائے قنوت پڑھ کر کے سنا دے رہے. محترم بزرگوں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن میں اللہ کا نور ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں انسانوں کی ہدایت کو رکھا ہے. اس لیے گھر میں قرآن پاک کے حلقے لگانا، کتابی تعلیم کرنا ہے، 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے، اپنے گھر میں تشکیلوں کا ماحول بنانا ہے، اور اپنے گھر میں مشورہ کرنا ہے. ہفتے میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں بیان کرنے کے لیے جاتے تھے. ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں میں، اپنے گھر کی عورتوں کو ہفتے واری تعلیم میں بھیجیں. 25-30 گھروں کے بیچ میں ایک گھر میں ہفتے والی تعلیم ہونی چاہیے. اور محترم بزرگوں، اپنے گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرائیں. عورتوں کی جو جماعتیں، یہ اللہ کے راستے کی بہنیں، انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرائیں. اور جماعتوں کا اپنے گھروں میں ٹھہرانا اتنا بڑا رحمت کا، برکت کا، ہدایت کا ذریعہ ہے. حبشہ کے بادشاہ نے صحابہ کی جماعت کو ٹھہرایا. اس ٹھہرانے کی برکت سے اللہ پاک نے حبشہ کے بادشاہ کو ایمان دیا. اس ملک کو اللہ نے ایمان دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں رات گزارنا جنت کے باغوں میں رات گزارنا. تو جس گھر میں جماعت ٹھہرے گی وہ گھر جنت کا باغ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ محترم بزرگوں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اپنے گھر میں ٹھہرایا. پہلے میزبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ایوب انصاری حضور کی جماعت کو ٹھہرانے کی برکت سے ساری جوانی ابو ایوب انصاری اللہ کے راستے میں چلتے رہے. بڑھاپے میں اللہ کے راستے میں چلتے رہے، تندرستی میں اللہ کے راستے میں چلتے رہے، بیماری میں اللہ کے راستے میں چلتے رہے. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا جنازہ بھی اللہ کے راستے میں چلتا ہے. کیونکہ محترم بزرگوں، او بھائی صاحب، ارے بیٹھو تھوڑی سی، ارے ناراض ہو گیا. ہاں، فون ہی تو ہے، فون تو فری ہے، آج کل نہیں آتا رہتا. کوئی بات نہیں، حضرت کی خدمت کرنے والے بہت ہیں، آپ بیٹھ جاؤ. دیکھو سنو دھیان سے. تو ساری زندگی ابو ایوب انصاری اللہ کے راستے میں چلتے رہے، اور ان کا جنازہ 16 دن تک اللہ کے راستے میں چلا. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں مرنے والے مرتے نہیں. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں جانتے ہوئے انہیں مردہ نہ کرو، وہ زندہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو روزی دیں. تو محترم بزرگوں، جماعت کا گھر میں ٹھہرانا بہت بڑا رحمت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. نئی جماعتیں ہمیں 3 دن کی، ان کو پرانوں کے گھروں میں ٹھہراؤ. اور پرانی جماعتیں ہمیں عشرے کی، چلے کی، ان جماعتوں کو نئے گھروں میں ٹھہراؤ. جن گھروں میں آج تک جماعت نہیں تھی، جو گھر دین سے سب سے زیادہ دور ہے، جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، ایسے گھروں پر رحم کھائیں، ترس کھائیں، ان سے ملاقات کریں، اور ان کے گھر کی تشکیل کریں کہ دیکھو آپ اپنے گھر میں جماعت ٹھہراؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین سے مطالبہ کر رہے ہیں، کون مجھے اپنے یہاں لے جاتا ہے، کون مجھے ٹھکانہ دیتا ہے، کون مجھے اپنے یہاں ٹھہراتا ہے تاکہ میں وہاں رہ کر اللہ کے دین کا کام کر سکوں. ہم اپنوں کے گھروں کو رد کر دیتے ہیں. نہیں، اس گھر میں جماعت نہیں ٹھہر سکتی، اس گھر میں جماعت نہیں ٹھہر سکتی. کیوں نہیں ٹھہر سکتی؟ اس گھر میں سہولت نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کولر نہیں ہے، انورٹر نہیں ہے. تو محترم بزرگوں، سہولتوں سے کفر پھیلتا ہے، مجاہدے سے دین پھیلتا ہے.
सहाबा के घरों में सहूलतें नहीं थी, सहाबा के घरों में खिड़की नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, पक्के मकान नहीं थे, और बिजली नहीं थी, पंखे नहीं थे, पानी का कोई खास नजर नहीं था। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के घरों में एक एक हफ्ते के लिए जमातों को ठहराते थे। एक हफ्ते के बाद जमातों को अपने पास में बुलाते और उन जमातों की कारगुजारी लेते। तो जमात आने वाले मेहमान अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा ने हमें गरम गरम खाने खिलाए, नरम नरम बिस्तरों पर सुलाया और हमें अल्लाह का दीन सिखाया। सहाबा की औरतें आने वाले मेहमानों को पका करके भी खिलाती थी और आने वाली औरतों को दीन भी सिखाती थी। मोहतरम बुजुर्गों, हम भी अपने घर की औरतों के 3 दिन लगवाएं, 10 दिन लगवाएं, चिल्ला लगवाएं, ताकि हमारे घर की औरतें जमातों को संभालने वाली बने, जमातों को दीन सिखाने वाली बने। नई औरतें हमारे घरों में आ जाएं, वो कुरान सीख के जाएं, मसाइल सीख करके जाएं, 24 घंटे की जिंदगी गुजारना सीख करके जाएं, वो बहनें खुश होकर के जाएं, उन बहनों की खिदमत भी हो और तरबियत की मेहनत भी हो। तो मोहतरम बुजुर्गों, हम अपने घर की औरतों को अल्लाह के रास्ते में लेकर सहाबा की औरतों की तरह से। हजरत आसमा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा 7 बरस तक अल्लाह के रास्ते में रही। उम्मे अतिया अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैं 7 मरतबा हुजूर के साथ अल्लाह के रास्ते में गई हूँ। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के रास्ते में गई। तो हम भी सहाबा की औरतों की तरह से अपने घर की औरतों को अल्लाह के रास्ते में लेकर के जाए। कौन कौन अपने घर की औरतों के साथ अल्लाह के रास्ते में जाएंगे बताओ? देखो, एक आदमी अपनी बीवी के साथ अल्लाह के रास्ते में जा सकता है, अपनी बेटी के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ, फूफी के साथ, खाला के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ। इसी तरह से एक आदमी अपनी बीवी के साथ अपनी सास को भी अल्लाह के रास्ते में लेके जा सकता है, अपनी बीवी के साथ अपनी बहू को भी अल्लाह के रास्ते में लेके जा सकता है। इस तरह से हर काम करने वाले साथी के कम अज कम हर तीसरे महीने 3 दिन लगने चाहिए, साल में 1 मरतबा 10 दिन लगने चाहिए, और 3 साल में 1 मरतबा औरतों के साथ में चिल्ला लगना चाहिए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.